واقعہ ہاتھی یعنی واقعہ فیل کی تفصیل تاریخی اور روایتی دونوں نوعیت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 570 عیسوی کی بات ہے، جو اس سال کے دوران پیش آیا جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت متوقع تھا۔ اس وقت یمن میں ابرہہ، جو ایک حبشی بادشاہ تھا، نے ایک عظیم الشان کلیسا، جو کلیسائے القلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، کی تعمیر کی۔ ابرہہ کی خواہش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کی بنائی ہوئی کلیسا کی زیارت کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہے مکہ، جہاں روحانیت کا منبع خانہ کعبہ موجود ہے۔ صبح کی روشنی میں یہ جگہ ایک خاص نکھار لے رہی ہے۔ یہاں کی ہوا میں ایمان کی مہک ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت ہر دل کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے ارد گرد لوگ آتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ مقام نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس دل کی دھڑکن ہے۔ لیکن اس خوشحال شہر میں ایک دھمکی موجود ہے۔ ابرہہ، یمن کا بادشاہ، ایک ناپاک دل کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ اس کا ارادہ ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا، تاکہ لوگ اس کے بنائے ہوئے کلیسا القلیس کی طرف متوجہ ہوں۔ ابرہہ نے طاقتور ہاتھیوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر ترتیب دیا ہے۔ ان کا ہدف واضح ہے، خانہ کعبہ کی تباہی۔ وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی ہمت کا اندازہ اس کے ہاتھیوں کے سائز سے لگایا جا سکتا ہے۔ مکہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یہ سب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں۔ حضرت عبد المطلب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کی دعا کا مقصد اپنے مقدس گھر کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی دعا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ ان کے چہرے پر سفر کی مایوسی اور امید کی چمک ہے۔ یہ ایک لمحہ ہے جب دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ابابیل نامی پرندے بھیجے، جو آسمان میں افراتفری کے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ یہ پرندے اپنے ساتھ چھوٹے پتھر لے کر آئے، تاکہ ابرہہ کی فوج کی تباہی کا سامان بنے۔ یہ پرندے ابرہہ کی فوج پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ ہر پتھر ان پر آسمانی عذاب کی شکل میں گرتا ہے۔ جیسے ہی یہ فوج اپنا وجود کھو رہی ہے، ان کی طاقت کے نشانات مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ابرہہ اور اس کا لشکر مکمل طور پر برباد ہو جاتا ہے۔ جیش کا ہر رکن بے حال اور خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور خود ابرہہ بھی اس سانحے کے بعد کچھ ہی عرصے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے کی۔